الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا افضل یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل دین بنایا اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے وقت، ہر عبادت کے لیے وقت، اس کی مقدار کس طرح کرنا ہے اس کو متعین کر دیا۔ جس طرح پچھلی امتوں کے اندر لوگ عبادت کرنے کے لیے دن کو مختص کرتے تھے، اسلام میں بھی اللہ رب العزت نے ایک دن عطا کر دیا جو کہ خاص عبادت کے لیے، اور جو جمعے کا دن ہے سب سے افضل دن، جس دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اعظم الایام یوم الجمعہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ترین عظمت والا دن جمعے کا دن ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن جمعے کے دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وفیہ ادخل الجنہ، جمعے کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے۔ وفیہ اخرج منہا، جمعے کے دن ہی جنت سے نکالے گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے جمعے کے دن جنت سے نکال دیے گئے، جمعے کے دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اس اعتبار سے یہ فضیلت والا دن ہے کہ اس دن جنت میں سے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن کے علاوہ کسی اور دن قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ تو جمعے کو اللہ رب العزت نے سید الایام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الایام، سارے دنوں کا سردار ہے، اور فضیلت اللہ رب العزت نے خاص قرآن میں بیان فرمائے، اس کے احکامات خاص قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جمعے کی اہمیت کو قرآن میں بیان فرمایا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پوری سورت سورۃ الجمعہ کے نام سے ایک سورت نازل فرما دی کہ جمعے کے دن کتنی اہمیت ہے۔ اصل تو یہ بات میں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا جمعے کے دن کی کوتاہیوں کو، تو یہ بات تو ان کے لیے تھی جو بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اصل ان تک پہنچنے کے لیے تھوڑی تھوڑی میں بات کرتے تھا، کبھی نماز سے پہلے، کبھی خطبے سے پہلے، کبھی خطبے کے بعد، کبھی نماز کھڑی ہونے سے پہلے، لیکن سارے احکامات بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک مرتبہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں کہ جو احکامات احادیث میں جو کوتاہیاں ہم کرتے آ رہے ہیں جمعے کے دن کے حوالے سے وہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ سب کو بات پہنچ جائے اور جو عمل کرنے والے عمل کر لیں۔ تو جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے بڑی اہمیت، جب اسلام شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بعض صحابہ مدینہ میں ہجرت پہلے کر کے آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل مدینہ میں کر دی کہ جاؤ دین سکھاؤ لوگوں کو۔ انہوں نے دیکھا یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، سارے صحابہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے، ہم بھی ایک دن عبادت کر لیتے ہیں خاص۔ صحابہ نے اپنی اجتہاد پر، اپنی رائے قائم کرنے پر، اپنی ایک سوچ سے جمعے کا دن مقرر کیا، اور جمعے کے دن، اچھا جمعے کا دن اسلام سے پہلے بھی یوم عروبہ کے نام سے بڑا مشہور تھا، ان کے کوئی تاریخی معاملہ تھا، اس کی وجہ سے اس دن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تو جمعے کے دن انہوں نے 2 رکعت نماز کی ابتدا کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسجد مقبہ میں قیام کیا، 4 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جمعے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت، یعنی وہ جماعت جو کرواتے تھے اس جماعت کی نفی نہیں کی۔ کوئی کام نبی کے سامنے کیا جائے اور نبی اس کو کرنے کی اجازت دے دیں وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، اس سے پہلے شریعت کا حصہ نہیں تھی کیونکہ نبی کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد یہ جمعہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جمعہ شریعت کے اعتبار سے شروع فرمائے۔ جمعے کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بیان فرمائے۔ تمام احادیث کی کتاب میں کتاب الجمعہ، باب یوم الجمعہ کے نام سے جو ہے وہ مختلف قسم کے احادیث محدثین نے نقل کی ہیں۔
جن میں جمعے کی فضیلت سب سے اہمیت ہے کہ جمعے کی فضیلت بیان کرنا، مقصد بیان کرنا. شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنا فرض کر دیا تھا. الغسل واجب، بخاری کی روایت ہے، الغسل واجب علی کل محتلم، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر غسل جمعہ کا فرض ہے، واجب ہے. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ مشقت ضروری نہیں ہے، جب عادی ہو گئے لوگ اس بات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جو جمعے کے دن وضو کر لے بہت اچھی بات ہے. ومن اغتسل یوم الجمعۃ فالغسل افضل، جو غسل کر کے آئے وہ غسل کرنا اس کے لیے افضل ہے. تو جمعے کی تیاری جمعے سے کافی پہلے کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے. پھر کیا ہوا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا اسلام میں کہ جس نے جمعے کی اہمیت کو اور زیادہ اہمیت دے دی. وہ واقعہ اس صحابہ سے اللہ رب العزت نے یہ معاملات کروائے تاکہ آگے کی امت کو سکھایا جائے. پہلے جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، جیسے کہ عیدین کا خطبہ ہوتا ہے، پھر بعد میں پہلے کر دیا گیا کسی اہمیت کی وجہ سے. جمعے کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خطبہ دے رہے تھے. مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا. ایک قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ، اور اس قافلے کے اندر ہر ضرورت کا سامان تھا مدینہ والوں کے لیے. تو جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے، اس قافلے کے ڈھول باجے کے ساتھ آیا وہ، تو ڈھول باجے سن کر جو ہے وہ قافلے کی طرف چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خطبہ دے رہے تھے. چند صحابہ یہاں پر بیٹھے رہ گئے، خطبہ سنتے رہے، باقی صحابہ اٹھ کے چلے گئے. ان سے یہ لغزش ہو گئی. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب می یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اذان ہو جائے، نماز کی طرف بلا لیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے ذکر، یعنی نماز کی طرف دوڑ لگانے کے. دوڑنے سے مراد دوڑنا حقیقتی دوڑنا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نماز کے لیے دوڑنے سے منع کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی کوشش کر کے جمعے کی طرف آنا چاہو، آ سکتے ہو، آنے کی کوشش کرو، کسی اور کام میں نہیں لگو. پھر یہ کر کے اکتفا نہیں کیا یہاں پر، پھر فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت جو کہ سب سے اہمیت والا معاملہ تھا اس وقت، وہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملے تھے سب کو چھوڑ دو، دنیاوی سارے کام چھوڑ دو، سوائے جمعے کی تیاری کے، نماز کی طرف آنے کے کوئی کام بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ کا براہ راست قرآن میں چند ہی احکامات ہیں ایسے جو اللہ نے براہ راست قرآن میں بیان فرمائے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو کہ اللہ رب العزت جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ کتنی بہتر ہو سکتی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. پھر اس کے بعد جو کمانا ہے کماؤ، جو کاروبار کرنا ہے کاروبار کرو، جو ملازمت کرنی ہے ملازمت کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے. لیکن نماز کی اذان ہونے کے بعد سے لے کر نماز ختم ہونے تک کسی قسم کا کاروبار، کسی قسم کا دنیاوی معاملہ یہ جائز نہیں ہے. اذان ہونے کے بعد اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بہت ساری مسجدیں، ایک کی اذان بعد میں ہوتی ہے، ایک کی اذان پہلے ہوتی ہے. بھائی جو آپ کے قریب سب سے قریب مسجد ہے جس میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اسی کا اعتبار ہوگا جب اذان ہو جائے. اور اگر ساری مسجدوں کا بھی اعتبار کر لیا جائے تو کون سے 10 گھنٹوں کا فرق ہے، 10-15 منٹ کا ہی فرق ہے. ایک میں 10 منٹ پہلے ہوگی، ایک میں 10 منٹ بعد ہوگی، ایک میں 15 منٹ بعد ہو جائے گی. تو یہ 1 گھنٹہ اگر ہم تجارت اور دنیاوی معاملہ چھوڑ دیں گے تو کوئی فقیری نہیں آئے گی. تو اللہ قرآن میں فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، دنیا کی جتنی معاملات ہیں ان سب کو ترک کر دو، فونوں پہ بات کرنا بند کر دو، کسی قسم کا معاملہ لین دین کرنا بند کر دو اور نماز کی طرف چلے آؤ. اس کے علاوہ کوئی کام تمہارے لیے جائز نہیں. پھر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تمہیں خطبہ دے رہے. یہ بڑی انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے خطبہ دینے والی. اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تمہیں خطبہ دے رہے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور وہ پھلانگ کے لوگوں کو آنے لگے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ ادھر ہی، انک فقط آذیت و آنیت، ایک تو تم دیر سے آئے ہو، اوپر سے تم لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہو. دوسری روایت میں آتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، بعد میں آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم آگے بیٹھنے کا شوق ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور جس کو ہے وہ پہلے آ جائے. کیوں بلا وجہ میں اپنے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، آخرت کو خراب کرتے ہیں. آدمی دین کا کام کر رہا ہے، میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اگلی صف میں بیٹھوں گا،
لیکن کر کس طرح رہا ہے اس کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے. ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ, جو جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے, اتخذ جسرا الی جہنم, اپنے لیے جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے. وہ پہلی صف میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا, وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے. تو اس لیے جب آدمی دیر سے آئے اس کو چاہیے وہیں بیٹھ جائے. یہ احادیث سننے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر تھے اور آ رہے تھے, آواز جاتی ہے باہر تک بھی, چھوٹی سی مسجد تھی مسجد نبوی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آ رہے, مسجد میں نہیں ہے. جب مسجد کے دروازے تک اتفاق سے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجلس, بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے مسجد سے باہر. جب نماز ختم ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تو مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ. فرمایا میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی, تب میں چاہے مسجد میں ہوں مسجد سے باہر ہوں مجھے بیٹھ جانا چاہیے. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حدیث پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے. یہ ایک نمونہ ہے, ایک مثال ہے, ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آدمی دیر سے آئے تو کیا کرے بھائی, پیچھے بیٹھ جائے, آگے نہ آئے. جگہ مل جائے تو آگے آ جائے, نماز صفیں کھڑی ہوں گی, جگہ بنے گی, آگے آ جائیں. اور آگے آنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے آنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں صف میں بیٹھیں تو ایسے بیٹھیں کہ زیادہ خلا نہ ہو, کہ صفیں بنانے میں تاخیر ہو جائے, صفیں بنانے میں مشکل ہو, صفوں میں خلل پیدا ہو جائے. اس لیے پہلے سے جوڑ کر بیٹھیں تاکہ دوسرے دیر سے آنے والے لوگوں کو بھی آگے جگہ مل جائے. پھر خطبے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جو آدمی غسل کرے جمعے کے دن اور مسجد کی طرف جائے, واستمع علی الامام والامام یخطب, امام کو غور سے سنے جب امام خطبہ دے رہا ہو, تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کفارہ بنا دیتے ہیں, یعنی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ثلاثۃ و زیادۃ, کہ ایک تو 7 دن یعنی ایک ہفتے سے ایک ہفتہ, اور 3 دن اضافی یعنی 10 دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اس کی اگلا جملہ ہے ومن مس حصا فقط لگا, جس نے پہلے زمانے میں یہ صفے بچھانے کی جگہ کہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں, کیچڑ وغیرہ نہ ہو, پانی وغیرہ آئے تو وہ جذب ہو جائے تاکہ کنکری کے اوپر نماز پڑھنا بھی آسان. زیادہ موٹا پتھر ہوتا ہے چبھتا ہے, کنکریاں باریک باریک ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں وہ چبھتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ جو ایسے ایسے کر کے کنکریوں سے جس نے کھیل لیا اس نے اپنے جمعے کو ضائع کر دیا. دوسری روایت, اگر کوئی آدمی جمعے کے لیے آتا ہے, جو آدمی نماز پڑھے, وضو کرے, غسل کرے, مسجد کی طرف نماز کے لیے آئے, واستمع علی الامام, اور امام کے خطبے کو غور سے سنے, اور کوئی کسی قسم کی لفظ بات نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, تو اس کے لیے اللہ رب العزت نور پیدا فرما دیتے ہیں. اور فرمایا اذا قلت لصاحبك والامام يخطب, اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ نے کسی آدمی کو یہ کہہ دیا انصت, خاموش ہو جاؤ, فقط لغوتا, تم نے اپنے جمعے کو ضائع کر دیا. اشارہ تو کر سکتے ہیں, زبان سے بات نہیں کر سکتے. تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم الجمعہ, جب جمعے کا دن ہوتا ہے, کان علی کل باب من ابواب المساجد ملائکہ یکتبون, ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں. اذا جلس الامام, جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے, طووا صحفهم, اپنے دفتروں کو لپیٹ دیتے ہیں, وجلسوا یستمعون, اور فرشتے آ کر امام کے خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد آنے والے کے لیے ثواب جمعے کا نہیں لکھا جاتا. جمعے کا ثواب کب تک لکھا جاتا ہے؟ جب تک کہ خطبے کی اذان ہو جائے, اس وقت تک جمعے کا ثواب ہے. اس کے بعد جمعے کی فضیلت ختم ہو جاتی. جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا, جمعہ پڑھنے کا اجر نماز کی حیثیت سے مل جائے گا, لیکن جمعے کی فضیلتیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. اس لیے سب سے پہلی بات, پہلے آنے والے لوگ آگے جوڑ کر بیٹھے, بعد میں آنے والے لوگ کسی قسم کے گردنوں کو پھلانگ کرنا ہے, کسی کو پھلانگ کرنا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ, 2 آدمیوں کے درمیان گھس کے نہ بیٹھے کہ 2 آدمی بیٹھے میں ہٹو بھائی سائڈ میں ہو, مجھے بیٹھنا ہے یہاں پہ اشارے سے. یہ کام بھی غلط ہے, یہ کام درست نہیں ہے حدیث کے مطابق.
تو اس کے لیے جمعے کی ساری فضیلتیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.